عظيم جاء من وحي الإله وكأننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر شروع کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد. سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے سیغے کے ساتھ کی گئی ہے. ایاک نعبد اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مخاطب کر لیا گیا ہے. اسے اتفاق کہتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. اب وہ براہ راست خطاب کے سیغے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے. عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. اگر بعد والے لفظ کو پہلے لایا جائے تو اسے کلام میں تخصیص یا حصر پیدا ہو جاتا ہے. ایاک نعبد اصل میں نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مفعول کا کاف ضمیر کو نعبد سے پہلے لایا گیا ہے تو ایاک نعبد ہو گیا، جس سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا. یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. اس مفہوم کو ہم صرف تیری عبادت یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. یہ بعینہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. یعنی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف ہے. یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنا دیا، جو انہیں پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. عبادت صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا جائز ہے، نہ اس کی محبت جیسی محبت یا اس کے خوف جیسا خوف کس سے جائز ہے. افسوس کہ بعض مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے وقت اتنے خوف زدہ نہیں ہوتے جتنے وہ کسی قبر پر یا کسی پیر کے پاس جاتے یا واپس آتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں. جبکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد کے عہد و اقرار کے بعد کسی دوسرے کی بندگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی غداری ہے، جسے کبھی اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں. یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی. ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ درخواست سے پہلے، دعا سے پہلے، التجا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید، پھر اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو. یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو. یہ وسیلہ حق ہے، جیسے کہ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا. اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کر. جیسے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ غار میں پھنسنے والے 3 آدمیوں کا قصہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے کیے ہوئے اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. البتہ کسی شخص کے نام لے کر اس کی ذات یا اس کی حرمت وغیرہ کے وسیلے سے دعا کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. مثلا یہ کہنا یا اللہ فلاں کے وسیلے یا توفیل سے یا اس واسطے سے یا بحرمت فلاں میری دعا قبول کر، یہ جائز نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لانے میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے. یہ اللہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی بات پر. اس کا اظہار و اقرار بھی کرے
یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تو تیری عبادت میں اپنی تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک کوئی بھی کام کریں، شام سے صبح تک کوئی بھی کام کریں، ہماری زندگی کا کہیں بھی رہن سہن ہو، ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ اس لفظ میں اللہ پر توکل اور اپنے تمام کام اس کے سپرد کرنے کی اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی ہے۔ بعض سلف نے فرمایا فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے، و ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت اور طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل و اعتماد کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا گیا۔ مثلا معالج دوا دے سکتا ہے مگر شفا صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی صاحب خیر کچھ روپے پیسے دے سکتا ہے مگر غنی یا فقیر کر دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ طبیب علاج کر سکتا ہے مگر اولاد سے نوازنا صرف اللہ کے ہاتھ پہ ہے۔ فوج آدمی اور اسلحے سے ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے مگر فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرض دنیا کے ظاہری اسباب وسائل جو انسان کو عطا کیے گئے ان میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اور کرنا بھی جائز ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی لازم ہے، جیسا کہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ افسوس کہ بعض لوگ ان ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے جو نہ سنتے ہیں نہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، اور ایسی چیزوں کی مدد مانگتے جو اگر وہ زندہ ہو یا سن رہی ہو یا سن رہا ہو تب بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہے کیا نماز کی ہر رکعت میں ایاک نستعین صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں کا اقرار بھی کرتے ہیں، پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ مثلا یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، المدد یا غوث اعظم، مدد کن یا معین دین چشتی۔ غرض صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے عہد و اقرار کے بعد غیروں کو رب تعالیٰ کا شریک بنا کر انہیں رب کے اختیار کا مالک سمجھتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایاک نعبد سے آخر فاتحہ تک دعا کرنے والا جمع کے صیغے سے دعا کرتا ہے جبکہ دعا کرنے والا ایک ہے، اس لیے واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر جمع کا لفظ تعظیم کے لیے مانا جائے تو یہ دعا کے مناسب نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنی انتہائی تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عالی بارگاہ میں اپنی درخواست اکیلا پیش کرنے کی جرت نہیں کرتا، بلکہ تمام عبادت کرنے والے جن و انس اور فرشتوں کے ساتھ مل کر پیش کرتا ہے کہ ہم سب جن میں تیرا یہ عاجز بندہ بھی ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ جمع کے صیغے میں ایک لطیف و تواضع پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ واحد کے صیغے میں اپنی کچھ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے جو جمع کے صیغے میں نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ حکمت فرمائی ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے اور ہر مومن تمام مومنوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی تمام مسلمانوں کی طرف سے عرض کرتا ہے ہم سب صرف تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے لوگ ان کے خون آپس میں برابر ہوتے ہیں، ان کا سب سے معمولی آدمی بھی ان کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سوا سب کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت و استعانت کی بہترین صورت اجتماعی عبادت اور استعانت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جامع صورت نماز کو بجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایاک نستعین میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کسی کام کے لیے مدد مانگتے ہیں تاکہ وہ عام رہے، مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں تیری مدد مانگتے ہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دين عظيم جاء من وحي الإله